اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کریمہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ادھر ایک سادہ یہ ترجمہ میرا مولوی نے اور لکھا اور علماء کرام نے، قل کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ ہے، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی میری اتباع کرو، یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اصل میں جو بات ہے نا وہ تھوڑی سمجھنے کی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب اللہ کے محبوب کی شان کی بات ہو، ان کا ذکر ہو، ان کا ذکر خیر ہو، کوئی آیت یا کسی حدیث کا ترجمہ ہو، تو ایک ترجمے میں تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ عشق کے داد مند کا طرز کلام کچھ اور ہے۔ اس کا ترجمہ میں یوں کروں گا کہ کل اے محبوب آپ فرما دیجئے، یہ نہیں کہا کل کہہ دیجئے، نہیں، کل اے محبوب آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اگر یہ آپ کے رب سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں ایک سب سے بڑی بات ہے نا کہ اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ خود اگر چاہتا، اللہ وحدہ لا شریک اور یہ چاہتے تو وہ یہ پیغام ڈائریکٹلی مخلوق تک پہنچا سکتے تھے، پہنچ سکتا تھا۔ ہاتھ سے غیب سے آواز آتی کہ تم ایسے کرو ایسے کرو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کو یہ پسند ہی نہیں تھا کہ میں کلام کروں اور زبان میرے کریم کی نہ استعمال ہو۔ سب سے یہ محبت کا تقاضا تھا، محبت کا تقاضا ہے، تھا بھی اور ہے بھی، کہ اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب سے کہا کہ اے محبوب میرے، آپ میرے محبوب ہیں، آپ فرما دیجیے، میرا پیغام دے دیجیے۔ اللہ کے وہ خالق کل، رازق کل، مالک کل ہے، وہ اس چیز پہ قدرت رکھتا ہے کہ ہر بندے کے دل میں یہ بات ڈال دیتا۔ ایسے بھی ہو سکتا تھا، فرشتوں کو حکم دیتا، ایسے بھی ہو سکتا، لیکن نہیں، اللہ فرمایا کہ جب میں کلام کروں نا تو کلام میرا ہو، زبان میرے مصطفیٰ کی۔ سب سے جو بڑا اس میں نکتہ ہے کہ اللہ فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے تحبون اللہ، اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک شرط آ گئی، شرط کی بات کروں گا تو میں یہ ایک تھوڑی مثال دینا چاہوں گا کہ میں کسی کو، میں ڈاکٹر صاحب کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب اگر آپ قبولہ جانا چاہتے ہیں یا آپ عرفہ جانا چاہتے ہو، میری ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ آپ نے زیادہ رکنا نہیں۔ یہ معاملہ مشروط ہو گیا۔ اب ایسے ہی اللہ نے یہاں ایک شرط رکھ دی کہ محبوب ان کو بتا دو، اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، محبت کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو فرما دو یہ آپ کی تابع داری میں آ جائیں، آپ کی غلامی میں آ جائیں، آپ کی غلامی کا پتہ کرے نہ پہلے، تو پھر یہ تو کیا مجھ سے محبت کریں گے، میں خود ان سے محبت کرنے لگا۔ یہی دین کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محبت کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ شاہ نام اسلام کا شعر ہے، فی جلدی نے لکھا ہے۔ اصل جو چیز ہے اس میں جو اللہ بہادر راشی سمجھا رہے ہیں ہمیں کہ دیکھو ایک بات ذہن میں رکھ لینا کہ تم کوئی بھی عبادت کرتے ہو، تم کوئی بھی عبادت کرتے ہو، کوئی بھی اپنا فرض شرعی حقوق ادا کرتے ہو، شرعی فرائض ادا کرتے ہو، اس میں اللہ کے محبوب کی غلامی ہونا ضروری ہے۔ یعنی خود کو اپنے محبوب کا وہ غلامی میں دیکھنا چاہتے ہیں اللہ بہادر شاہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میرے محبوب کی غلامی کا پٹا گلے میں پہن کے اگلی بات پھر مجھ سے کرو گے، غلامی کا پٹا گلے میں نہیں ہوگا، غلامی کو تسلیم نہیں کرو گے، اللہ کے محبوب کے غلام نہیں بنو گے، تو نہ مجھے تمہارے پیار کی ضرورت ہے، نہ عبادت کی ضرورت ہے، نہ ریاضت کی ضرورت ہے، ہر چیز ناقابل قبول ہے۔ ایک ہی شرط ہے، وہ کیا ہے؟ فاتبعونی، یا محبوبی تیری اتباع میں آ جائیں، تیرا حکم مانیں، تو جس چیز سے روک دے یہ رک جائیں، اور جس چیز سے منع کر دے یہ منع ہو جائیں، جس چیز کا حکم دو وہ کرنے لگ جائے۔ اب یہاں مجھے ایک واقعہ بڑا یاد آ رہا ہے کہ کسی اللہ کے ولی سے کسی نے سوال کیا کہ شراب حرام کیوں ہے، جبکہ سب چیزیں تو حلال پڑتی ہیں، اس میں حرام کیوں ہوگی؟ تو اللہ کے ولی نے کیا فرمایا؟ اس نے کہا کہ بیٹا یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے، اگر تم یہ سوچو کہ حرام کیوں ہے، جب میرے آقا نے فرما دیا حرام ہوگی تو حرام ہوگی، اور اگر دل میں یہ خیال ہے کہ اللہ آقا نے کیوں حرام کیا اس کو، چیزیں تو سب حلال ہے، کیوں حرام کہا؟ تو یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ اپنے ایمان پہ غور کرو، تجدید ایمان کرو، کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ۔ کیوں؟ جب آقا نے فرما دیا، جب آقا نے حکم
لاگو کیا نا حکم، آپ نے فرمایا شراب حرام ہے، تو لکھتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے چل رہی تھی جیسے کہ پانی رواں ہوتا ہے، پانی چلتا ہے، شراب بھی اتنی لوگوں نے شراب باہر گلیوں میں پھینک دی، اتنے لوگ شراب پیتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا جتنے بھی شاہ کے کرام تھے، جتنے بھی میرے آقا کے صحابہ کرام تھے، وہ اللہ کے رسول کے ماننے والے تھے، محبت کرنے والے تھے، انہوں نے اس سے کسی نے سوال نہیں کیا حضور یہ کیوں شراب کیوں حرام ہوئی، بلکہ سب نے کہا کہ آقا نے فرما دیا تو حرام ہوگی۔ اب جب اتنا ایمان پختہ ہو جائے کہ جو اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے وہ وہی آخری لفظ ہے، وہی کامل ہے، وہی مکمل ہے، وہی دین مکمل ہے، وہی اسلام مکمل ہے، تو وہی قرآن مکمل ہے، وہی حدیث مکمل ہے کہ جب اللہ کے نبی نے جو فرما دیا اس پہ عمل کرنا، اس کی اتباع میں آ جانا، تابع داری میں آ جانا۔ اس لیے یہی نہیں، اب آگے دینا اللہ تعالیٰ فرمائی میں یوت رسول فقط اطاع اللہ، یعنی ادھر محبت کی بات ہو رہی ہے، ادھر کیا ہو رہی ہے کہ ایمان والو دیکھو، اے میرے محبوب کے متی دیکھو، میں یوت رسول، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی، میرے محبوب کی اطاعت کی، تابع داری میں آ گئے، اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ میری ہی تابع داری میں آئے ہیں۔ اللہ کے محبوب کی تابع داری اللہ کی تابع داری ہے، اس لیے اللہ کے محبوب سے محبت کرنا، تابع داری میں آ جانا، تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے، پھر اللہ جل شانہ عرش مولا پہ اعلان فرماتے ہیں کہ دیکھو فلاں بندہ میرے محبوب سے محبت کرتا ہے، جبریل امین کو بلا کے فرماتے ہیں، اور جبریل امین کو حکم دیتے ہیں کہ تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل امین فرشتوں کو بلاتے ہیں باقاعدہ جلسے کی شکل میں، اور کہتے ہیں دیکھو اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ وہ اس کے محبوب سے محبت کرتا ہے، اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو، فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ایک محبت کا معیار ہے، اللہ کی محبت کا معیار، کہ جب تک دامن مصطفیٰ کو نہیں تھامو گے، جب تک مصطفیٰ کی غلامی میں نہیں آؤ گے، جب تک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نہیں آؤ گے، تم نہ اچھے مسلمان بن سکتے ہو بلکہ اچھے انسان بھی نہیں بن سکتے، کیونکہ میرے آقا کا جو اسوہ حسنہ ہے، میرے آقا کی جو حیات طیبہ ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ میرے آقا نے زندگی میں جو بھی فرمایا یا تو قرآن کی آیت تھی یا حدیث پاک تھی، اس کے علاوہ آپ نے فرمائی کچھ نہیں ہے۔ جس کے سچ حق ہونے کی اور جس کی تابع داری کی رب خود دلیل بن جائے، رب خود حکم دے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے لوگوں سے، ان لوگوں جو آپ سے باتیں کرتے ہیں ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تمہارے دل میں اللہ سے کی محبت ہے، اللہ کا پیار ہے، اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، تم میری یہ محبوب کی تابع داری میں آ جاؤ، محبوب کی غلامی کا پٹا گلے میں پہن لو، تو پھر اللہ تم اللہ سے محبت نہ بھی کرو، اللہ پھر بھی تم سے محبت کر گیا، اس لیے کہ تم اس کے محبوب سے محبت کرتے ہو۔ اور اللہ کے محبوب کی محبت کتنی افضل ہے، کتنی اعلیٰ ہے، کتنی اہمیت کے حامل ہے، کہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ میرے آقا مسجد نبی تشریف فرما تھے، ایک پینڈو آیا، عربی پینڈو جسے کہتے آیا، کہنے کا حضور میرے پاس کوئی عمل نہیں، کوئی نیک عمل نہیں ہے، میں تو گناہ گار ہوں، تو میں بھی بخشا جاؤں گا؟ اللہ کے نبی نے پوچھا اے میرے صحابی، اے میرے بندے، کیا تیرے پاس کوئی بھی عمل نہیں ہے؟ کہنے کا حضور صرف ایک عمل ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جا تو جنتی ہے۔ یہ اللہ کے محبوب کی محبت اس بات کی دلیل ہے کہ گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ اب جیسے پوری پڑھے نا، پڑھتے ہیں کہ پھر جب تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا تو نبی کی اتباع میں آ جاؤ، اللہ تمہیں گناہ بھی معاف کر دے گا، تمہیں جنت میں جگہ بھی دے گا، تمہارے اگلے پیچھے سب گناہ معاف کر دی جائے گے، لیکن شرط ایک ہے کہ اللہ کے محبوب کی غلامی کا پٹا آپ کے گلے میں ہو، اللہ کے محبوب کی محبت اولین ترجیحاً ہو، اور اتنی محبت ہو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب من والدی و ولدہ والناس اجمعین، آپ کا ایمان سے مکمل ہو ہی نہیں سکتا جسے پاک ہے جب تک آپ کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت آپ کے والدین سے، جان و مال سے، ہر چیز سے زیادہ نہ ہو جائے۔ یہ ہم نے خود اپنا موازنہ کرنا ہے، اپنے دل میں جھانک کے دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں۔ یہ ایمان کی عشق مصطفیٰ ایمان کی قسمتی ہے، اور وہ عمل جس کی بنیاد عشق مصطفیٰ ہو اس میں کوئی گناہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ جب عشق مصطفیٰ دل میں ہوگا تو گناہ کے سرزد ہونے کی توقع ہی نہیں ہو سکتی، اور جب عشق مصطفیٰ دل میں نہیں ہوگا تو پھر تو معاملات خراب ہو جائیں گے نا۔ ہر اچھے کام کی، اچھے عمل کی دلیل، اچھے عمل کے اچھا ہونے کی دلیل یہ ہے
کہ تمہارے دل میں عشق مصطفیٰ ہو اور ہر عمل کی بنیاد عشق مصطفیٰ ہو۔ جب بنیاد عشق مصطفیٰ ہوگی تو جو اعمال ہوں گے وہ خود بخود سنورتے چلے جائیں گے، آپ کا کردار سنورتا چل جائے گا، آپ کا انداز گفتگو سنورتا چلا جائے گا، آپ کا لہجہ سنورتا چلا جائے گا، لوگ آپ کی مثال دیں گے، اور اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ صرف اور صرف عشق مصطفیٰ۔ پھر اللہ آپ سے محبت کرے گا، اس سے بڑی اور کیا اس سے بڑا اللہ تعالیٰ نام آپ کو دے سکتا ہے کہ اس کے محبوب سے تم محبت کرتے ہو اور اللہ تم سے محبت کرتے ہیں۔ اگر اس سے محبوب سے تم محبت نہیں کرتے، اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو تم اس دعوے میں اس آیت کے ترجمے کے مطابق، تشریح کے مطابق، اگر تم دعویٰ کرتے ہو میں اللہ کے محبوب، اللہ سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ کے محبوب سے محبت نہیں کرتے، تو وہ دعویٰ آپ کا جھوٹا ہے، اور قیامت کے دن یہ آپ کا جھوٹ ثابت ہو جائے گا۔ آیت کی روح کو اگر پیش کیا جائے گا تو یہ دعویٰ آپ کا جھوٹا ہے۔ ہاں اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہو، اللہ کے محبوب سے پیار کرتے ہو، پھر یہ آپ اس دعوے میں کسی حد تک سچے ہو۔ پیار کتنا کرتے ہو، کس حد تک کرتے ہو، دیوارگی کی حد تک کرتے ہو، عام سطح پہ کرتے ہو، وہ مقام آپ کا اسی لحاظ سے ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عشق مصطفیٰ ولایت کی پہلی کڑی ہے۔ جب تک آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہوگا، اور جس طرح عشق مصطفیٰ بڑھتا جائے گا، آپ اللہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے، اللہ کے قریب ہونے کے ساتھ اللہ کے دوست بنتے جاؤ گے، اللہ کے ولی بنتے چلے جاؤ گے، اور پھر جب اللہ کے ولی بن جاؤ گے نا، تو ہر دوستوں کو ان کے نام تو دیتا ہے نا، تو اللہ نے اپنے اولیاء کو ایک سب سے بڑا نام دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ فرمایا جو میرے ولی ہیں نا، جو میرے دوست ہیں، خبردار انہیں کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ میں اس کے ساتھ ہوں، میں حق کے دوستی ادا کروں گا۔ کیوں؟ جب اللہ کو محبوب سے محبت کی، اللہ کے محبوب سے عشق کیا، تو اللہ نے اسے اپنی ولایت کی سند عطا فرما دی۔ اب ولایت کی سند یہ ہے کہ وہ اس کے دل میں خوف نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر چیز سے بے گانہ ہو جاتا ہے، اس سے کسی کی محتاجگی نہیں رہتی، وہ ایک ہی در کا محتاج ہوتا ہے، اور وہ در ہے در مصطفیٰ بس۔ اور یہی نہیں، اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ تم جیسے بھی گناہ گار ہو، جیسے بھی کیچڑ میں دتھرے ہوئے ہو، گندے ہو، جیسے بھی ہو، تم میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ۔ اب اس میں اور بھی بڑی راز کی بات ہے کہ محبوب کے در پہ آنے کا مقصد کہ ہمیشہ محب جو ہوتا ہے نا، محبوب کے گھر میں ملتا ہے۔ جب محبوب کے در پہ جاؤ گے نا تو محب بھی وہی ہوگا۔ اللہ کہتا ہے تم میرے محبوب کے در پہ آؤ، میں بھی ادھر ہی ہوں گا۔ اور جب میرے محبوب کے در پہ آ کے میرے محبوب سے التجا کرو گے، میرے محبوب کا وسیلہ لے کے مجھ سے کہو گے، تو میں تمہیں گناہ بھی معاف کر دوں گا، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا، تمہیں اجر عظیم عطا فرماؤں گا، اور سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن اشک ندامت آنکھوں میں لے کر میں محبوب کے در پہ آؤ۔ جب تک محبوب کے در پہ نہیں آؤ گے، اگر معافی مانگو گے تو میں رحیم ہوں، معاف کرنے والا، لیکن میں اللہ سے بے نیاز ہے، کی ضرورت نہیں معاف کرنے کی۔ جب محبوب کا وسیلہ دیں گے، محبوب کے واسطے سے مانگیں گے، محبوب کے در پہ جا کے خود کو پیش کر دیں گے کہ حضور میں آپ کے در پہ آ گیا، وہ تو گناہ گار ہوں، نکما ہوں، کسی کام کا نہیں، آ گیا وہ آپ کے در پہ۔ جب یہ وہاں جا کے التجا کر گے تو اللہ فرمائے گا محبوب انہیں بتا دو میں نے انہیں معاف کر دیا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میرا آقا ظاہری طور پہ تشریف لے کے گیا، دنیا سے تیسرا دن تھا، قبر انور کے پاس علی کنور ولی سرکار پر تشریف فرما تھے، تو ایک عرابی ہے، کہنے گا حضور میں نے وسلم سے ملنا ہے، میں گناہ گار ہوں، عاجز ہوں، مسکین ہوں، میں ان سے ملنا ہے، میں معافی مانگ کے توبہ کر کے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو علی پاک نے فرمایا وہ تو دنیا سے ظاہری طور پہ تشریف لے گئے ہیں، یہ ان کی قبر انور ہے۔ وہ عرابی تھا لیکن اس کے دل میں عشق و جاگر تھا، اس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت پیدا ہو گئی تھی، اسے جنون کی حد تک عشق تھا۔ وہ قبر پہ لیٹ گیا کہ حضور میں نے تو سنا تھا اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ، میرے محبوب کے در پہ آج میں تمہیں معاف کر دوں گا، حضور میں آیا ہوں اور آپ تشریف لے گئے ہیں، میں کس کو جا کے حال دل سناؤں؟ تڑپ کے رونے لگا۔ علی پاک فرماتے ہیں کہ اس کی قبر انور سے، آپ کی قبر انور سے صدا آئی، اے میرے امتی جا، میں نے اللہ نے تجھے معاف بھی کر دیا اور میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ آپ کے وصال، ظاہری وصال کے تیسرے دن کا واقعہ ہے، عام کتابوں میں ملتا ہے، اور علماء کرام سے پوچھ رہے ہیں، کسی کو اس سے اختلاف نہیں ہوگا۔ یعنی جو در مصطفیٰ پہ گیا، وہ جیسا بھی گیا، اللہ نے اسے معاف بھی کیا، اس کے درجات بھی بلند کیے، اور اس کے درجات بلند کرنے کا اس کو اعلیٰ مقام، دوستی کا مقام عطا فرمایا، اپنا ولی بنا دیا۔ اور یہی میرے اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ محبوب آپ فرما دیجئے، کیوں
کہ اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہم نے مان لیا، اب آپ ہی فرمائیں گے کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہو نا تو میری تابعداری میں آ جاؤ، میری اتباع میں آ جاؤ، اللہ تم سے خود محبت کرنی شروع کرے۔ اس سے تم محب بننا چاہتے ہو نا، محب بننا چاہتے ہو اللہ کے، ارے اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، وہ خود تمہیں بن جائے گا، لیکن اس کے محبوب سے محبت کرو، یہ شرط ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید پہ آباد ہونے کی۔ تو میں تو یہی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میں عشق مصطفیٰ عطا فرمائے، ہمارے دلوں کے عشق مصطفیٰ سے منور فرما دے، اور یہی وہ ایک منبع ہے، یہی ایک بشارت ہے، اور یہی ایک اللہ کا ہم پہ احسان ہے، رحمت، منبع رحمت ہے، یہی ایک اللہ کا احسان ہے کہ اسے اپنا محبوب دیا، اور جو محبوب کے ساتھ وابستہ ہو گیا اسے دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتے۔ ہمارا رب العالمین۔